لوگ کہتے ہیں جی کہ محشر میں میدان حشر جو ہے شام میں اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل ہے؟ اچھا عرفات میں اگر ہے اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل آپ مجھے دے دیں تو اس کی میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے بندے، صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا ہے کہ اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر میں قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ ہوں گے، ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ اس کے بعد ثم آتی علی باب البقیع الغرقد، پھر میں باب البقیع الغرقد مدینے کے قبرستان پہ آؤں گا تو وہ سب کھڑے ہو چکے ہوں گے حضرت عثمان کی قیادت میں۔ ثم انتظر لأہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا، وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ اجعلہم علی یمینی واہل المدینۃ علی یساری، مکے والوں کو میں دائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا وہ میرے مہمان ہیں، مکے سے آ رہے ہیں، مہمان کا اکرام تو کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان کو ثم اسوقہم الی المحشر، پھر سب کو لے کے میں شام حشر کی طرف جاؤں گا میدان۔ صاف حدیث ہے، پھر کہنا کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل ہے، کیا بچی والی باتیں کرتے ہو؟ حرم میں جو جوتے تبدیل ہو جاتے ہیں نہ کریں نا تبدیل، اپنے لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو۔ النعلین تحت العین، محاورہ ہے کہ دونوں اپنے جوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو۔ حضور نے اتنا بھی بتایا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جوتے جو ہیں داہنی طرف رکھو، آگے نہ رکھو تاکہ جوتے کو سجدہ نہ ہو۔ اگر داہنی طرف بندہ کھڑا ہے تو پھر بائیں طرف رکھو، اگر بائیں طرف بھی بندہ کھڑا ہے حضور نے دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لو۔ حضور نے تو ہر چیز بتلائی ہے، اب تم نہ سیکھو دین تو ہم کیا کریں؟ آب زمزم کے ساتھ کوئی دوسرا پانی ملا سکتے ہیں؟ بالکل، اپنے ملک میں لے جاؤ، کنویں میں ڈال دو، سارے لوگ پیتے رہیں گے۔ تم یہ ملاوٹ کے لیے، خدا کے لیے مکے مدینے کو بھی معاف نہیں کر سکتے ہو؟ عادت ہو گئی ہے نا ملاوٹ کرنے کی، دودھ میں ملاوٹ، مرچیوں میں ملاوٹ۔ وہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا تھا، کہنے لگا ایک ٹائیفائڈ کا مریض آیا، میں نے اس کو بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک دیا، اور 3 دن کے بعد وہ پھر اس نے کہا جی میرا بخار تو بالکل نہیں کم ہوا، بخار اترتا ہی نہیں۔ میں نے کہا دوائی لی تھی؟ اس نے کہا جی بالکل لی ہے، کھا رہا ہوں پابندی۔ آپ نے کہا ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک کیپسول لینے۔ میں نے کہا کیپسول لے آؤ۔ وہ کیپسول لے آؤ، کہتے میں نے اس کو توڑا تو اندر چنے کا آٹا بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا چنے کے آٹے سے تو بخار نہیں ٹوٹتا۔ اب جب لوگ اتنا ظلم کریں کہ دواؤں میں بھی آٹا ملا دیں، مریض مریں گے نہیں تو کیا ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ